السلام علیکم، پل پل ٹی وی میں خوش آمدید۔ سوشلزم، کیپٹلزم اور اسلامی نظام، خوبیوں اور خامیوں کا تقابلی جائزہ۔ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک ایسے سماجی و معاشی نظام کی تلاش میں رہا ہے جو انصاف، خوشحالی اور مساوات پر مبنی ہو۔ کبھی طاقت اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہو گئی تو کبھی آزادی کے نام پر انسانیت کا استحصال کیا گیا۔ انہی تجربات نے مختلف نظام معیشت کو جنم دیا، جن میں سوشلزم، کیپٹلزم اور اسلامی نظام معیشت سب سے زیادہ نمایاں ہیں۔ یہ تینوں نظام اپنے نظریات، اصولوں اور مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ آئیے ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں تاکہ ان کی خوبیوں اور خامیوں کو سمجھا جا سکے۔ 1. سوشلزم، مساوات کا نظریہ۔ سوشلزم ایک ایسا معاشی اور سماجی نظریہ ہے جس کی بنیاد اجتماعی ملکیت اور دولت کی منصفانہ تقسیم پر رکھی گئی ہے۔ اس کے بانی کارل مارکس اور فریڈرک اینگلز نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک ایسے معاشرے کا تصور پیش کیا جہاں تمام وسائل اور ذرائع پیداوار ریاست یا عوام کی مشترکہ ملکیت میں ہوں۔ سوشلزم کی خوبیاں۔ 1. مساوات اور عدل کا نظریہ۔ سوشلزم کا سب سے بڑا مقصد امیر و غریب کے درمیان فرق کو کم کرنا ہے۔ اس نظام میں ہر شخص کو بنیادی سہولیات، تعلیم، صحت، رہائش اور روزگار فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 2. استحصال کا خاتمہ۔ سوشلزم میں سرمایہ دار اور مزدور کا فرق مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، منافع چند افراد کے بجائے پورے معاشرے کو حاصل ہوتا ہے۔ 3. اجتماعی مفاد کو ترجیح۔ فرد کے بجائے معاشرہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے پالیسی سازی کا مقصد ذاتی منافع نہیں بلکہ اجتماعی خوشحالی ہوتا ہے۔ 4. ریاستی ذمہ داری۔ حکومت عوام کے لیے تعلیم، صحت، روزگار اور رہائش فراہم کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ سوشلزم کی خامیاں۔ 1. فردی آزادی کی کمی۔ سوشلزم میں ریاست ہر چیز کی مالک بن جاتی ہے جس سے فرد کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں۔ 2. محنت کی حوصلہ شکنی۔ چونکہ سب کو تقریباً برابر سہولیات حاصل ہوتی ہیں، اس لیے زیادہ محنت یا اختراع کی ترغیب ختم ہو جاتی ہے۔ 3. معاشی جمود۔ منافع کے فقدان سے پیداوار میں اضافہ سست ہو جاتا ہے اور معیشت رک جاتی ہے۔ 4. ریاستی بدعنوانی۔ جب تمام وسائل حکومت کے ہاتھ میں ہوں تو اختیارات کا غلط استعمال اور کرپشن بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ سوویت یونین میں ہوا۔ 2. کیپٹلزم، آزادی اور مسابقت کا نظام۔ سرمایہ دارانہ نظام یا کیپٹلزم کی بنیاد انفرادی ملکیت، آزاد منڈی اور منافع کے حصول پر ہے۔ اس نظام کے مطابق ہر شخص کو سرمایہ لگانے، کاروبار کرنے اور منافع کمانے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ ریاست کا کردار محدود ہوتا ہے اور منڈی کی قوتیں خود نظام کو متوازن رکھتی ہیں۔ کیپٹلزم کی خوبیاں۔ 1. فردی آزادی۔ ہر شخص کو اپنے سرمایہ کے استعمال اور کاروبار میں مکمل آزادی حاصل ہے جو انسانی فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ 2. ترقی اور اختراع کی ترغیب۔ چونکہ زیادہ محنت اور ذہانت سے زیادہ منافع حاصل ہوتا ہے، اس لیے لوگ جدت اور ترقی کی دوڑ میں شامل رہتے ہیں۔ 3. معاشی پیداوار میں اضافہ۔ مسابقت کے باعث پیداوار میں بہتری آتی ہے اور معیشت ترقی کرتی ہے۔ 4. وسائل کا مؤثر استعمال۔ مارکیٹ خود فیصلہ کرتی ہے کہ کیا پیدا کرنا ہے اور کتنا پیدا کرنا ہے، اس لیے غیر ضروری خرچ کم ہوتا ہے۔ کیپٹلزم کی خامیاں۔ 1. دولت کا ارتکاز۔ سرمایہ دار طبقہ وسائل پر قابض ہو جاتا ہے اور دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے جس سے طبقاتی تقسیم بڑھ جاتی ہے۔ 2. غریب طبقے کا استحصال۔ مزدور کو اس کی محنت کا پورا معاوضہ نہیں ملتا ہے جبکہ سرمایہ دار منافع بڑھاتا جاتا ہے۔ 3. اخلاقی زوال۔ دولت کو کامیابی کا معیار سمجھا جاتا ہے جس سے لالچ، خود غرضی اور مادہ پرستی فروغ پاتی ہے۔ 4. معاشی بحران۔ منڈی کی خودکار قوتیں ہمیشہ توازن برقرار نہیں رکھتیں جس کے نتیجے میں مالی بحران اور بے روزگاری جنم لیتی ہے، جیسا کہ 2008 کے عالمی مالی بحران میں ہوا۔ 3. اسلامی نظام معیشت، توازن اور نظام کا نظام۔
اسلامی نظام معیشت ایک متوازن اور عدالتانہ نظام ہے جو سوشلزم اور کیپٹلزم دونوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اسلام نہ تو سرمایہ داری کی غیر محدود آزادی دیتا ہے، نہ سوشلزم کی طرح مکمل اجتماعی ملکیت کا قائل ہے۔ اسلام کے نزدیک دولت ایک امانت ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے، اور اس کے استعمال میں انصاف، اخلاق اور ذمہ داری لازم ہے۔ اسلامی نظام کی خوبیاں: 1. عدل و توازن۔ اسلام دولت کے حصول کو جائز قرار دیتا ہے، مگر حرام ذرائع جیسے سود، جوا، رشوت، ذخیرہ اندوزی اور دھوکہ دہی کو سختی سے منع کرتا ہے۔ 2. زکوٰۃ اور صدقات کا نظام۔ اسلام نے دولت کی تقسیم کا ایک مؤثر طریقہ زکوٰۃ کے ذریعے متعین کیا ہے تاکہ معاشرے کے غریب طبقے کی مدد ہو اور دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ ہو۔ 3. ملکیت کے حقوق کا تحفظ۔ فرد کو ملکیت کا حق حاصل ہے، مگر اسے سماجی اور اخلاقی حدود کا پابند بنایا گیا ہے تاکہ معاشرتی توازن برقرار رہے۔ 4. سماجی انصاف۔ اسلام میں معیشت کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں بلکہ انسانی فلاح و بہبود ہے۔ 5. روحانی پہلو۔ اسلامی نظام انسان کے دل میں خوف خدا اور احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے جو دیگر نظاموں میں مفقود ہے۔ اسلامی نظام کی عملی خامیاں یعنی چیلنجز: 1. عملی نفاذ کی مشکلات۔ آج کے مسلم ممالک میں اسلامی معاشی اصولوں کا مکمل نفاذ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے اس نظام کی حقیقی روح ظاہر نہیں ہو پاتی۔ 2. بین الاقوامی مالی نظام سے مطابقت۔ عالمی تجارت سود پر مبنی ہے، جس کے متبادل کے طور پر اسلامی بینکنگ نظام کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ 3. ادارتی کمزوری۔ اسلامی اصولوں پر عمل درآمد کے لیے مضبوط عدالتی، تعلیمی اور مالی اداروں کی ضرورت ہے جو اکثر مسلم ممالک میں ناکافی ہیں۔ حاصل کلام: ان تینوں نظاموں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوشلزم نے معاشرتی انصاف تو پیدا کرنے کی کوشش کی مگر فردی آزادی چھین لی۔ کیپٹلزم نے فرد کو آزادی دی مگر انصاف اور اخلاقیات کو نظر انداز کر دیا۔ اسلامی نظام ان دونوں کے درمیان توازن قائم کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشی نظام پیش کرتا ہے جو نہ دولت کی غیر ضروری جمع کو جائز سمجھتا ہے، نہ غریب کی محرومی کو فطری قرار دیتا ہے۔ اسلام دولت کی گردش کو برقرار رکھتا ہے، اخلاقی حدود متعین کرتا ہے اور ریاست کو معاشرتی انصاف کے قیام کا ذمہ دار بناتا ہے۔ اگر آج کے مسلم ممالک خلوص نیت سے اسلامی معاشی اصولوں کو نافذ کر لیں تو نہ صرف غربت اور طبقاتی ناہمواری کم ہو سکتی ہے بلکہ ایک منصف، پرامن اور خوشحال معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظام کا امتیاز یہ ہے کہ یہ صرف معیشت نہیں بلکہ اخلاق، روحانیت اور عدل کا مجموعہ ہے، جو انسان کو محض معاشی جاندار نہیں بلکہ ایک ذمہ دار مخلوق کے طور پر دیکھتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جو سوشلزم کی سختی اور کیپٹلزم کی خود غرضی سے بلندر ہو کر انسانی فلاح کی حقیقی راہ دکھاتا ہے۔ وہ مسلم ممالک جہاں تھوڑا بہت کچھ شعبوں میں اسلامی قوانین نافذ ہیں، وہاں امن ہے، سکون ہے اور لوگ آزادی اور اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگا ہے تو براہ مہربانی لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ فرمائیں۔ شکریہ۔